اہل سنت والجماعت کو اللہ نے ایسا سونا عقیدہ عطا فرمایا، اہل سنت والجماعت کے ماتھے پر اللہ نے ایسا سونا سہرا سجایا، رب اکبر کی قسم صرف ہم ایک صحابی کو نہیں مانتے، محمد کے یاروں کو، سارے غلاموں کو مانتے ہیں، جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، بے شک حضور نے اسے کلمہ پڑھایا ہے نہیں پڑھایا، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں کلمہ پڑھا، اس صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، ساری کائنات کے انسانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو۔ جو صحابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہا ہے اس کا ذکر نہیں کرتا، جو صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا اور آپ سے کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور اسے موت آ گئی، ایمان کی حالت میں چلا گیا، اس صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کا شان ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سارے انسانوں کا ایمان رکھ دو۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، سب کا ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد کے یار کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ زندہ زندہ۔ سب سے پہلے میرے عزیزو، سب سے پہلے میرے محترم قاری صاحب کرے لمبا ٹائم جنہ مرضی میں بھی کرو ویلا تسی بھی کرو ویلے میں پہلے سوانیاں کر دیا ہوندیاں سی، بار بار پوچھدی دی تیے ٹائم کی ہو گیا، تیرا ابا نہیں آیا، ابا نہیں آیا، ہن کہندی ٹائم کی ہو گیا، ابا کدو جاؤ گا، ابا کدو جاؤ گا۔ ایتھے چنگے نہیں بیٹھے، اوتھے جا کے لتر پولا ہو، آرام نہ مزے کرو، کھاؤ پیو، ماشاءاللہ۔ اللہ کرے فجر پڑھ کے جائیے تو کہ جی اللہ اوتھے جا کے تے کہڑا منجی ڈائی سی کہ نہیں، تکیا کتھے ہو او پیا ہے، چادر کتھے ہو پیا، ہن بھی مولوی تے چٹیاں چ بیٹھنا سی تے کی لین نہیں آ گیا، چل موجا کرو تے پہلے سکون نہ بیٹھے رہو، درود شریف پڑھ دے رہو۔ اللہ کرے ساڈی زبان دا تعلق بھی حضور دے روزے نال ہو جائے، ساڈے سینے دا تعلق بھی حضور دے روزے نال ہو جائے۔ اچھا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمانیات سکھلائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان، وکتبہ کتابوں پر ایمان، ورسلہ رسولوں پر ایمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر میرا حبیب ان کو کہہ دے ایمان لے کے آئے، کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، بھلا ان کو ایمانیات سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے، ایک انسانی شکل میں ایک انسان آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ لیے، یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی بتاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ کہ یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے مسکرا کے چلے گئے، اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اٹھ کے چلے گئے، وہ شخص اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہمیں مدینے کا نہ لگا، ہمیں مکے کا نہ لگا، ہمیں طائف کا نہ لگا، بدر و حنین کا نہ لگا، ہمیں نہ پتہ یہ کہاں سے آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کون تھا؟ اور وہ جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اتنی ضروری چیز ہے کہ جبرائیل کو اترنا پڑا۔ ٹک ٹاک کر میرے عزیزوں موج مستیاں مارتا ہے۔ اول تو میرے عزیزوں جسے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام کے قاعدے قانون کا پتہ کوئی نہیں، سر سے اس کے دوپٹہ غائب ہے، کھلا گلا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر رکھی ہے، وہ تیرے میرے سے پوچھتی ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، تورات کس پر نازل ہوئی، وہ ہمارے سے پوچھتی ہے آسمانی کتابیں کتنے ہیں۔ فیصل آباد والوں، فیصل آباد کی جگت مشہور ہے، اللہ کرے ختم نبوت کا چوکی دار بھی ایسے مشہور ہو جائے۔ فیصل آباد کے شعر بڑے مشہور ہے، فیصل آباد کے لطیفے بڑے مشہور ہے۔
ہے. اللہ کرے فیصلہ آباد میں غلام صحابہ بھی اتنا اعلیٰ کردار والا بن جائے. رب اکبر کی قسم تو بچے بچی کو آنا چاہیے, مرد عورت کو آنا چاہیے, بڑے بچے کو آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا. کسی شاعر نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ اکبر, میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قاری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے, ساتھ ہی پرچہ دے دیا, ادھر نو جائی, ادھر نو موڑ ہوگا, ادھر نو چلا جائی, پھر فیصلہ آباد عزیز ہوٹل سے پہلے چلا جائی, اے گلی موڑ کے فلانا کا متھو کر کے آئی. اب یہ بندہ رستے تو پورے چلتا رہا, سارے ہمارے رستے چلتا رہا, موٹر سائیکل کو بھی بچاتا رہا, خود بچتا رہا, لیکن ٹکانے پر جب پہنچا تو کام ہی بھول گیا. کس لیے آیا؟ اوہ میں نے تو یاد ہی کوئی نہیں کس لیے آیا. کہ جا واپس پرت کے جا کے پھر پوچھ کیا کس لیے آیا. فرمایا میرا بندہ میرے بھی سے پوچھ کے گیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کے میں کیا کروں گا, دنیا کے اندر جا کے میں کس کی توحید کے پھلیرے بلند کروں گا, کس کی الوہیت بیان کروں گا, کس کی توحید بیان کروں گا. جب دنیا کے اندر آیا کہنے لگے کس لیے آیا, کہنا پتہ نہیں میں کس لیے آیا. کس لیے آیا کہ پیسہ کمانے کے لیے آیا. کس کی طرف سے آیا پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا, کون بن کے آیا مجھے نہیں پتا کون بن کے آیا. اللہ فرماتے پھر ٹھیک ہے, جب واپس جائے گا قاری وزیر کہے گا تیرے کڑے کم بھیجا سی حرام دے, تو پیسے بھی میرے ضائع کیتے نے, خرچہ بھی ضائع کیتا, وقت بھی ضائع کیتا, اور کم کوئی نہیں کر کے آیا. پھر مار بھی پڑے گی, کان بھی پکڑائے جائیں گے, پیروں پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں گے, کان پکڑ کے کھینچے جائیں گے, اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں گے. آج میرے عزیزوں آپ کا میرا یہی حال ہے. دنیا میں آئے تھے الستو بربکم کی پنگے ڈال کے آئے تھے. اللہ نے آپ اللہ جل شانہ نے آپ سے ہمارے سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے, کہ تیری توحید کا پرچار کریں گے, تیری توحید کے ڈنکے بجائیں گے, سولی چڑھیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے, آگ پہ لٹائے جائیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے, مکھن پروٹھے کھائیں گے تب بھی تیری توحید کا نغمہ سنائیں گے. جگیرے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ سبق کس کو یاد رہا, یہ کس کو سبق بھولا؟ میں نے پوچھا تسی کون ہو, کہندا سی کمبو ہونے آ, تو کون ہے سی رائی ہونے آ, تو کون ہے سی پٹھان ہونے آ, تو کون ہے سی عوان ہونے آ, تو کون ہے سی سید ہونے آ, تو کون ہم قریشی ہوتے ہیں, تو کون ہم ایسی ہم ہوتے ہیں. اللہ فرماتے میں نے تو تمہارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین. 70 سال کی زندگی گزر گئی, تو نے کمبو عوان تو بتایا, کبھی اپنے آپ کو تو نے مسلمان ہی نہیں بتایا. پھر میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے میرا بندہ دنیا میں جا کے تو نے میرا تعارف کرانا تو اپنا ہی تعارف کرانے لگ گیا. میں نے کہا تھا بندے جگر تجھے دوں گا, پتا تجھے دوں گا, اللہ اکبر, گردہ تجھے دوں گا, ہاتھ کی انگلیاں پیر تجھے دوں گا, یہ چمڑی یہ ماس تجھے دوں گا, سارا لے لے سارا لے لے, لیکن اس میں ایک قیمتی چیز ہے, ایک نایاب حصہ ہے, وہ دل کا ٹکڑا ہے. اے بندے وہ پیشانی کی 3 انگل کی چوڑائی ہے, یہ کسی کو نہ دینا. دنیا کے اندر آیا میرے محترم بزرگوں, کسی نے پتا مانگا اسے پتا دے دیا, کسی نے گردہ ڈونیٹ کر دیا, کسی نے جگر مانگا جگر دے دیا, کسی نے خون مانگا خون دے دیا, کسی نے میرے عزیزوں دل مانگا دل یار کو دے دیا. اللہ فرماتے ساری باتیں چلیں گی, ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, تیرے سجدے کی بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں. جب باری تیری پیشانی کی آئی, باری تیرے سجدے کی آئی, جب یہ تیری 3 انگل کی پیشانی اپنے علاوہ میں نے کسی غیر کے آگے جھکی دیکھی تو تیرا میرا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. اے بندے تلوار سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا, تیر سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا, بلڈوزر لے کر تیری عمارت نہیں گراؤں گا, ایٹم بم لے کے نہیں تیرے سامنے آؤں گا. اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب تو مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے گا پھر تیرے کاروبار کا بیڑا غرق میں کروں گا, تیری صحت میں تیری زندگی سے چھین لوں گا, تیرے چہرے سے میں رونق چھین لوں گا, افسردگی تیری ملکیت کر دوں گا, پریشانیاں تیرے گھر کی جاگیر بنا دوں گا, غم تیرے دروازے پہ ہر وقت بیٹھے رہیں گے, اللہ کی فرما برداری میں تیرے سے چھین لوں گا, بیوی زبان دراز دوں گا, بیوی کی تابعداری میں تیرے سے چھین لوں گا. یا اللہ
توبہ کیسے مل سکتی ہے, معافی کیسے مل سکتی ہے, توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. صبح سویرے کھیتوں میں جاتا ہے, صبح سویرے باغیچے میں جاتا ہے, کبھی چمیلی کے پھول کو دیکھتا ہے, کبھی گلاب کے پھول کو دیکھتا ہے, کتنے مسکراتے کھلے کھلے خوشبودار نظر آتے ہیں. کیا گلاب کا پھول کھلے گا, کیا گلاب کے پھول کی خوشبو ہوگی؟ اگر تو مجھے سجدہ کر کے میرے تابع چلے گا تو میرے تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے زیادہ مہکا کے رکھ دوں گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے میرے بھائی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا پھر تیری میری یاری کی پینگیں ہی ختم ہو جائیں گی. تیری راہ ہو تو میری راہ ہو, تو مجھے تلاش کرے گا میں نہیں آؤں گا. ہوں تو تیری شارک سے زیادہ قریب, ہر چیز کی تیری ریکی کروں گا, لیکن تیرے بلاوے پر نہیں آؤں گا. اولاد کے لیے مجھے بلائے گا میں کوئی نہیں آؤں, بیماری میں صحت کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا, دشواری میں بلائے گا میں نہیں آؤں گا, بچوں کے رشتے کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا. یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ, اللہ اکبر, تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوی منکم. نہ میں نے مال دیکھنا نہ میں نے لباس دیکھنا, اگر میں مال اور لباس دیکھتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہم سے کا بلال کعبے کی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہوتا. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها. 20-20 لاکھ کے جانور پر چھریاں پھیرتے ہو, نہ مجھے اس کی جھانجروں کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس کے خوبصورت پٹے کی ضرورت ہے, نہ مجھے اس کے کھال کی, نہ مجھے ایک بوٹی کی ضرورت ہے. جب تو چھری پھیرتے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, میں اس وقت جھانک کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر پیسے کا پجاری بن کے کر رہا ہے یا میری عبادت سمجھ کر رہا ہے. وہ میں دیکھتا ہوں, کوئی چیز نہیں پہنچتی. میرے ہاں تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے, تیری نیتوں کا فطور پہنچتا ہے. اچھی نیت ہے میرے دربار میں, بری نیت ہے میرے دربار میں پہنچتی ہے. میرے عزیزو اسی لیے اللہ اکبر, انما الاعمال بالنیات, ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اندر دیکھ لیا ہے کیا معاملہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ, قربانی بھی, اے اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے. اللہ کی قسم یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں, یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں, یہ سلفی سیفیوں کا عقیدہ نہیں, یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں. جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا اسے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, وہ ہے, یہ ہے, یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں, وہ اپنی خدائی میں یکتا یا اپنی مصطفیٰ میں یکتا. یہ ساری کائنات کا رب العالمین, وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا رحمت للعالمین ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چیلنج اللہ کی قسم, ہر مقبہ فکر کا اس پارے کا, اس آیت کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خبردار میرے علاوہ کسی کو نہ پوجنا, الہ کسی کو نہ ماننا, مشکل کشا کسی کو نہ ماننا, حاجت روا کسی کو نہ ماننا, بیٹا بیٹی دینے والا میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ میرے عزیز و حجر مبارک میں بیٹھی ہوئی ہے, سونا سا بچہ, عمر کا کچا. اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر آیا. اما عائشہ نبی کی گھر میں رہنے والی, نبی کی پیاری بیوی کے پاس اولاد کوئی نہیں. بھائی عائشہ نے بچے کو پھدکتا, اچھلتا, مہکتا, ہنستا دیکھا. اماں جان کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں. بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی طرف اشارہ کیا, یا رسول اللہ دیکھو نا میری طرف. رحمت عالم نے دیکھا, اماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ کملی والے زیادہ نہیں مانگتی, ایک ایسا میری جھولی میں بھی آ جائے. رحمت عالم کی اکھیوں مبارک میں آنسو آ گئے. آپ نے اپنے سعادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, فرمایا ایسا میرے سے نہ مانگ, میرے خدا سے مانگ.
یہاں میرا بس نہیں چلتا، میرے خدا کا بس چلتا ہے۔ اور ایک طرف فرمایا انما نقاسم اللہ یوتی، خزانے سارے اللہ کے، لیکن اللہ نے سارے خزانوں کو میرے ہاتھوں سے بٹوا دیا۔ محبوبہ تو ہاں کرے گا تو میں ہاں، تو نہ کرے گا تو میں نہ کروں گا۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید، اور میرے بچوں کو سکھاؤ خدا کے واسطے، سکھاؤ میرے بچوں کو توحید۔ آمنت باللہ، بولو سارے آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ میں ایمان لایا کس پر؟ زور سے بولو، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ میرے عزیزو آج ایک مرتبہ سونا کلمہ پڑھ کے سنا دو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ، چھوٹوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، جس نے کلمہ پڑھا، سونے ربا یہ کلمہ تجھے امانت دیتے ہیں، جب موت کا وقت ہوگا ہماری امانت ہمیں لوٹا دینا، تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی حضور کی غلامی ہو جائے، میدان محشر میں بھی حضور کی غلامی نصیب ہو جائے۔ گل ساری سرکار دی، مکنی حضور تے میرے عزیزو۔ آمنت باللہ، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جاؤ کسی اللہ والے کی قبر پر، اللہ اکبر۔ یہ میرا عزیزو صوفی برکت صاحب رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، اللہ اکبر۔ درود پڑھتے جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کے ترانے سناتے جا رہے ہیں۔ ولیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا، نبیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج پوری دنیا کے اندر اس مسلمان کو کردار دکھانا تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کو کردار دکھانا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کا مسلمان کا کردار کیوں کھوکھلا ہو چکا، پتہ نہیں اس کا کردار کیوں مشکوک ہو چکا، پتہ نہیں اس مسلمان کا کردار میرے عزیزوں کیوں پرایا پیرایا لگ رہا ہے۔ اس وقت عبد الحنان فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، ناراض نہ ہونا، میرے سر کے نیچے یہ ٹوپی، سر کے اوپر ٹوپی، اس کے اوپر یہ پگڑی، یہ کھلے ہوئے بازو، یہ چکور دامن آپ کے سامنے پہنا ہوا، یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے۔ اللہ کی قسم یہ لباس میرا ابے کا نہیں، میری اماں کا نہیں، میرے نانے کا نہیں، یہ لباس حسین کے نانا فاطمہ کے ابا محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میرے عزیزو کسی کی ٹوپی کے نیچے، کسی کے کپڑے کے اوپر، کسی کی آستین کے اوپر میڈ ان چائنا نظر آئے گا، میڈ ان تھائی لینڈ نظر آئے گا، میڈ ان جاپان نظر آئے گا۔ یہ فقیر عبد الحنان فقیروں کے قدموں میں بیٹھنے والا، اس کے کردار سے تمہیں میڈ ان مدینہ نظر آئے گا۔ کرو تمہاری مرضی، کرو تمہاری مرضی، نہیں بھوگت تم نے کرنا ہے، میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا، تم نے میری قبر میں نہیں جانا، ہر بندے نے اپنے اپنی قبر پہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر کوئی اپنی قبر میں کسی کو ساتھ لے کے جاتا تو بیٹے کے ساتھ ماں چلی جاتی، پتر کے ساتھ باپ چلا جاتا، اللہ اکبر، بیوی شوہر کو ساتھ لے کے جاتی، شوہر کے ساتھ بیوی جاتی، قبر تو اپنی اپنی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے عزیزو دنیا کا ساز و سامان تو اتنا تیار کر رکھا ہے، گھر کے باہر باغیچے لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر نرسری کیاری لگی ہوئی ہے، یہ چمیلی کا بوٹا، یہ گلاب کا بوٹا، یہ ریڈ گلاب ہے، یہ وائٹ گلاب ہے، کم سے کم قبر کے اندر بھی تو بوٹا لگاؤ، کم سے کم قبر کے چار چفیرے کے اندر تو بوٹا لگاؤ۔ تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، بچھوؤں کا گھر، کیڑوں کا گھر، او میرے عزیزو منہ مٹھا تا ہونا چاہیے۔ چلو سرکار قبر میں آئیں گے اور آ کے آکھن گے نو چھڑ دیا تے میرا ہے، کنو جن نے سرکار دے طریقے نو ساری زندگی قبول نہ کیتا۔ لاؤ میرے سر پر قرآن لا کے رکھو، تیسرا چوتھا سال ہے تمہارے پاس آتے ہوئے، غداری نہیں کر کے جاؤں گا، قاری صاحب کے پیسوں کو حرام نہیں کر کے جاؤں گا، میرے بچے عالم بن رہے ہیں، میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا بچہ میرا عزیز و حافظ بن رہا ہے، میں قاری صاحب کے پیسے حرام کر کے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا، بڑے حلال کے پیسے، بڑے درود شریف والے پیسے، بڑے برکت والے پیسے۔ نعت خان میرے عزیز ہو، تمہیں حضور کے تذکرے سنا کے گیا، تم نے ہزاروں اس کے اوپر نچھاور کر دیے۔ اگر حضور کے تذکرے تمہیں اتنے اچھے لگتے ہیں، آمنہ کے لال کا کردار کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، حضور کا چہرہ کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، حضور کا لباس کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، آمنہ کے لال کا چلنا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، آمنہ کے لال کا سونا کیوں نہیں اچھا لگتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ امتی
बी एस सी बी ए किया हुआ, एम ए किया हुआ बैठा है, इसे ये भी पता है कि आमने के लाल के दस्तरखान पे कौन कौन सी नेमत होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका मुबारक क्या था, पूरे हाथ से खाते या 3 उंगलियों से खाया करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद उंगलियां चाटा करते, सीधे हाथ धो लिया करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्तन को कैसे साफ किया करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डोडरी के टुकड़े का साइज कैसा था, अल्लाह के पाक पैगंबर की पगड़ी के पल्लू का साइज कैसा था, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहमत का साइज कैसा था, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी। ये जितने बैठे हैं मेरे अजीजों, सारे 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का जश्न मनाएंगे। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, टिकटॉक तुम्हारे बनेंगे, फेसबुक पे तुम्हारी वीडियो चढ़ेगी, पूरी दुनिया का कुफर देखेगा, पूरी दुनिया का यहूद व नसारा देखेगा। कम से कम 12 रबीउल अव्वल के दिन किरदार तो तुम्हारा निराला होना चाहिए, सूरत तो तुम्हारी निराली होनी चाहिए। देखने वाला देख के कहे ऐवाना दा पठाना दा जुलूस नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद गुलामा दा जुलूस जा रहा है। मेरे अजीजों खबरदार, अव्वल तो मेरे अजीजों अपने घर में बैठना, दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर मिलाद के जुलूस में जाना तो खबरदार सरनंगा नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में सिगरेट नोशी नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में ढोल ढमक्का नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर घुंघरू नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर लड़की के साथ नाच नहीं होना चाहिए। सल्ले अला के तरह ने सुना, आज जगीरा की गलियों में दुरूद शरीफ पड़ेगा, कल अल्लाह मदीने की गलियों में दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। किसी मौलवी ने गुस्ताख ना किया जाए, अल्लाह की कसम है तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं। तीन तरफ से नाराज ना होना मेरे प्यारो, नाराज ना होना मेरे प्यारो। पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे, झटके तो इस साल 3-4 लग चुके, पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे। मेरे अजीजों में तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का होलिया बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें बड़ी नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछें रखने के तरीके बतलाए, फरमाए मूछ इतनी होनी चाहिए कि मूछ का बाल खाने वाली चीज के अंदर ना आना चाहिए, होंठों से ऊंचा होना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का साइज क्या था, एक मुट्ठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़ी, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। उम्मती को फरमाया यहाँ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, नीचे 2-4 बाल आने चाहिए, सज्जी तरफ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, खब्बी तरफ से। ये मेड इन मदीना, बाकी तुम फौजी कट कराओ, जो मर्जी कराओ, लेकिन कसम अल्लाह की इस सूरत के अंदर बहारे हैं, रहमतें हैं। दाढ़ी कटाना गुनाह और कटाने के बाद ना रखना गुनाह, और ना रखने के बाद बार बार कटाना उससे बड़ा गुनाह। एहराम की हालत में अरफात के मैदान में बैठा है, अस्पन की चपलियां जून के महीने में, मुझे पता है मौलाना अल्लाह अकबर 15 या 16 जून को हज, अल्लाह अकबर 55, 56, 54 पे गर्मी चल रही थी, ऊपर नीचे। उस वक्त पता लगा ये मैदान माशर का मैदान है, बीवी पास खड़ी परवाह कोई नहीं, घर वाले पास खड़े परवाह कोई नहीं, इंडिया के मुरीद पास खड़े अल्लाह की कसम परवाह कोई नहीं। अफरा तफरी का मैदान माशर की तरह हु का आलम था। लोग कह रहे थे पानी मिल जाए, लोग कह रहे थे सर की छांव मिल जाए, लेकिन हदीस में आया, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अपने बंदे को देख के हंसता है। कब हंसता है? जब हाजी एहराम की चादरें पहनकर अरफात के मैदान में कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह इस हाजी की हालत को देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता। अरफात में सबसे बड़ा हज का रुकन, अरफात के मैदान में एहराम की हालत के अंदर मेरा अजीजों, ऐसा जैसा आज माँ के पेट से दुनिया में आया, इतना पाक होने के बावजूद अगर दाढ़ी चेहरे पे नहीं तब भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। हुजूर के रोजे पे खड़ा सलाम कर रहा है, अगर दाढ़ी चेहरे पे, खुदा के पाक की कसम आपको पता है आप किसके रोजे पे जाके खड़े होते हो? हमारा अकीदा हुजूर की हयात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जिस्म जो रूह अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में जिस्म रूह दे के भेजी थी, उसी रूह उसी जिस्म के साथ आका अपने रोजे मुबारक में जिंदा। उम्मती जाके कहता सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपके सलाम का कमली वाले के रोजा अनवर से जवाब आता है। मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम बावजूद बैठा हूँ, मुझे झूठ बोल के तुम्हारे से कोई पैसे थोड़ी लेने हैं या अपनी फीस या तर मेरे अजीजों हदिया थोड़ी बढ़वाना है। जो मेरा मुकद्दर मुझे मिल जाएगा, या आज तक मैंने आपसे कहा मेरे मुरीद बन जाओ, मैं तुम्हारा पीर बन जाऊं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ओहदे मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुरीदी पीरी मुबारक करे। लेकिन इस मर्तबा तो अल्लाह की कसम पहले 100% हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात का यकीन था,
اس مرتبہ تو 1000 نہیں کروڑ ہزار مرتبہ حضور کی حیات کا یقین ہو گیا. میری بیوی ویل چیئر لے کر پتہ نہیں کون سی مغرب کی نماز تھی یا ظہر کی نماز لے کر میرے عزیزوں مسجد نبوی میں گئی. میں نے کہا مرید تو عصر کے وقت آئیں گے, گرمی بڑی ہے, کوئی بات نہیں پھر چلیں گے. کہنے لگی نہیں نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے. جب بس حرم شریف میں پہنچ گئے, بالکل مواجہ شریف باب صدیق کے باہر نماز پڑھنے کی اکثر جگہ مل جایا کرتی تھی. جب سلام پھیرا ہر کوئی حضور کے روضے پر سلام کرنے کے لیے چلا گیا. بیوی میری عورتوں کے اندر بیٹھی اور میں بڑا تنہا. اللہ کی قسم میں نے فرض پڑھے, چٹا ہی جوڑا میں نے پہن رکھا تھا, رومال پتہ نہیں کندھے پر پتہ نہیں میری ویل چیئر پہ تھا. میں نے یوں کر کے ہاتھ باندھے اور یوں کر کے میں نے آنکھیں بند کی. میں نے کہا یا رسول اللہ, ایک کمیوں میں کمی, ایک کتوں میں ادنا سا کتا, کملی والے تیرے روزے پر تجھے سلام کرنا چاہتا ہے. کملی والے میرے پاس کوئی مرید کوئی نہیں, حضور میرے پاس کوئی رہبر نہیں, ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں. یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہو فقیر کا سلام قبول کروا لو, نہیں تو پھر میں اپنے ہوٹل کی طرف چلتا ہوں. اتنے میں اللہ کی عزت کی قسم, قرآن کی قسم, اتنے میں میرے عزیزوں وہ جو پردہ بنا ہوا تھا باب صدیق, لوگ گھوم کے اوپر جاتے ہیں, ایک فلپائنی تھا, انڈونیشین تھا, اس کے پاؤں میں تھوڑا سا کچھ ورم سا تھا, لڑا کے وہ پردے سے اندر چلا گیا. اس کے ساتھ جہاں داخلہ ممنوع تھا 3-4 بندے اور اندر چلے گئے. اندر سے متوع شرطے آئے, سب کو باہر نکال دیا. اللہ اکبر. اور وہ پولیس والے سے کہنے لگے یہاں سے کیوں بھیج رہا ہے, ادھر سے کیوں نہیں بھیجتا. اتنی دیر میں وہ پھر اندر چلا گیا اور میں اس کو ٹکڑ ٹکڑ کر کے دیکھ رہا تھا. دوبارہ واپس آیا اور میرے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اندر آنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں آنا چاہتا ہوں. اس نے پولیس والے کو کہا اس کی کرسی اندر لے کے آ. اللہ کی قسم ساری دنیا یوں لمبا چکر کاٹ کر حضور پر سلام کرنے کے لیے آ رہی تھی, اور مسجد نبوی کے اندر مجھے سعادت ملی. اللہ اکبر. سلام لینے والا بھی اکیلا تھا, سلام کرنے والا بھی اکیلا تھا. اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا اللہ اکبر, جو جسم اللہ نے محمد کو دنیا میں دیا, جو روح اللہ نے کملی والے کو دنیا میں دی, آج بھی اس روح السماعت کے ساتھ کملی والا اپنے روزے میں زندہ. آج کو کیا خیال ہے, چلے نا مدینے؟ ہے ارادہ چلنے کا؟ پکی بات ہے. اگر تم ذمہ داری سے ہولی انشاءاللہ کہیں لگتا ہے ارادہ کوئی نہیں, اگر پکا ارادہ تو زور سے کوئی انشاءاللہ, اور زور سے کوئی انشاءاللہ. جائے گا کون؟ میں آپ. لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ لے کے کون جائے گا؟ ذرا شہادت کی انگلی, لے کے کون جائے گا؟ سبحان اللہ. لے کے کون جائے گا؟ قاری صاحب کے ساتھ کون جاؤ گے انشاءاللہ؟ لے جانے والا کون؟ اللہ. پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو کو ہاں جی پیسے کے بغیر جانا چاہتے ہو, 5 کام کر لینا, 5 کام کر لینا. ابھی حج میں تقریباً 9 مہینے, 5 کام کر لینا انشاءاللہ. اگر صحیح نیت کے ساتھ 5 کام کیے, اسی سال حج بھی کر کے آؤ گے, حضور کا روزہ بھی دیکھ کے آؤ گے. پہلا کام یہیں بیٹھے بیٹھے نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کروں گا, پکا یقین کر. پیسہ نہیں دیکھنا, قرضہ نہیں دیکھنا, رقبہ نہیں دیکھنا, ادھار نہیں دیکھنا, قرض نہیں دیکھنا. نیت کرو انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آؤں گا. کون نیت کرو انشاءاللہ؟ زور سے کوئی انشاءاللہ, اور زور سے کوئی انشاءاللہ. پہلا کام نیت کرنا. دوسرا کام اپنے گھر میں کوئی کولی لے لی, کوئی پلاسٹک کا ڈبہ لے لیا, کوئی ڈونگا سا لے لیا, نہیں تو منی باکس لے لیا, کوئی مٹی کا گلہ ہی لے لیا. 40-50-100 روپے کا آئے گا. روزانہ جتنی اللہ تجھے توفیق دے, 100 دے, 50 دے, 10 دے, 20 دے, روزانہ تُو نے اس گلے کے اندر پیسے ڈالنے ہیں. پھر نیت کرنی اللہ یہ پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا, ایتھے میں خرچ کوئی نہیں کرنا, یہ سارے کا سارا پیسہ میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا. پہلا کام نیت کرنا. دوسرا کام حج کے سفر پر پیسے جوڑنا. تیسرا کام 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. چوتھا کام میرے عزیزو رو رو کے آمنہ کے لال پر درود شریف پڑھنا. 24 گھنٹے درود شریف پڑھنا, اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا, سوتے جاگتے درود شریف پڑھنا, کثرت سے درود شریف. پہلا کام نیت کرنا, پیسے جمع کرنا, گلے میں پیسے ڈالنا. تیسرا کام 5 وقت کی نماز. چوتھا کام کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا. 5واں آخری کام, سب سے آخری کام, قرات کو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یوں کر کے رو کے دکھا دینا, یا اللہ میں کملا میں کو جا, میں اس قابل نہیں. کہاں جگیرہ 257, کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر, وہ شہر جس کے بازار بھی پاک, جس کی گلیاں بھی پاک, جس کی مٹی بھی پاک, جس کی دیواریں بھی پاک, جس کی فضا بھی پاک, جس کی ہوائیں بھی پاک, اور جانے والا وہاں پاک اور رہنے والا بھی پاک. اللہ اکبر. رو رو کر اللہ سے دعا کرنی, اللہ مجھے اسی سال حج کرا. رب اکبر کی قسم ہے 5 کام کرنا تمہارا کام ہے, بیت اللہ کے طواف کرا دینا خدا کا کام ہے.
کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ پکیاں گوڑے وعدے فرماؤ، کرو گے ماشاءاللہ؟ جھوٹیاں نہیں پکیاں کرنیاں۔ کون کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ، کون کون؟ اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو، کہو الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ۔ روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو، کہہ دو الحمدللہ۔ مکے میں جانے دو کام خاص کرنے ہیں، مکے میں جانا دو کام کرنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تجھے پاکستان مل جائے گی، نمازیں بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے، روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا، عبادتیں ہی پاکستان میں ملیں گی، لیکن بیت اللہ کا طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے طواف کر، جتنے ہو سکے بیت اللہ کے طواف کر۔ اگر نہیں کر سکتا، 7 چکر نہیں لگا سکتا، 7 پھر ایک دفعہ مار لیا کر، اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کرتے رہے۔ رب اکبر کی قسم، طواف کرنا بھی ثواب ہے، خدا کے گھر کے کالے غلاف کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دو کام کرنے، جب میرے عزیزوں بیت اللہ میں آنا، طواف کرنا، رو رو کر طواف کرنا، اور کیا کہنا؟ اللہ میں مدینے جانا ہے، اللہ میں نے تیرے نبی کے روزے پہ جانا ہے۔ بڑے بڑوں کی حاضری رد ہو جاتی ہے، مال کا میں وہاں جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں، تیرے سونے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں یوں نہ کہنا میں جالیاں سنہریاں دیکھ کے آیا، میں ساوے رنگ دا روزہ دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو میرے روزے پر آیا اور آ کے جس نے میری قبر کو دیکھا، او لوگوں میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا، بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ کوئی پوچھے مدینہ دیکھا؟ تو نے آ کے آپ نے کہنا جی مدینہ بھی دیکھا، میں مدینے والے کو بھی دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یا اللہ میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں، اللہ تیرا لاڈلا، اللہ تیرا سونا، اللہ تیرا پیارا، تیری موڑ تک کوئی نہیں، ہماری پتہ نہیں سنے یا نہ سنے، اللہ اپنے نبی سے ہماری سفارش کر دے، اپنے نبی سے کہہ دے کملی والے میرا بندہ تیرا امت یار ہے، اگر وہ سلام کرے اس کی حاضری بھی قبول فرما، سلام بھی قبول فرما۔ کبھی کوئی پہلے مدینے جائے بعد میں مکے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر دامن پھیلا کر جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے، یا رسول اللہ آپ کے در پر آیا، یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا، کملی والے میں اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہماری سفارش کر دے، اپنے اللہ سے کہہ دے، اپنے اللہ کے آگے ہماری التجا کر دے، جب بیت اللہ کا طواف کرے ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول فرما لے، وہاں کی حاضری بھی قبول فرما۔ اب چلو مدینے کے سفر پر، کہو سبحان اللہ۔ مدینے امیر نہیں بن کے جانا، مدینے فقیر بن کے جانا ہے۔ کیا بن کے جانا ہے؟ کیا بن کے جانا ہے؟ داڑیاں مڈا کے مکے سے نہیں جانا، داڑھی مڈا کر نہیں جانا، سونے سے کپڑے پہننے، سادہ سے لباس میں اکڑ اکڑ کے نہیں جانا، بونگیاں مارتے نہیں جانا، مدینے کے سفر پر بلغم پھینکتے نہیں جانا، ناک سنکتے نہیں جانا، چہرہ چھپا کر نہیں جانا مدینے کے آس پاس، بلکہ میرے مدینے میں، میرے نبی کے مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلے، جھکڑ ہوا کا چلے، مدینے کے ذرات وہاں اڑے۔ خبردار اپنا چہرہ نہ چھپانا، خبردار ان ذروں سے بچنے کے لیے آنکھوں میں اینک لگانا۔ فرمائے ساری ترم خانیاں یہ پاکستان میں کرنا، جب میرے مدینے میں آنا چودھری بن کے نہیں آنا، امیر بن کے نہیں آنا، رئیس بن کے نہیں آنا، صدر وزیر اعظم بن کے نہیں آنا، بلکہ فقیر بن کے آنا۔ فرمایا جب میرے مدینے میں آئے تو چشمہ بھی نہ اتار دینی، جب میرے مدینے میں آئے تو چہرے پر منہ پر کپڑا بھی ڈال کے نہیں چھپانا۔ غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا میرے مدینے میں ہوا چلے گی، اس ہوا سے ذرات مٹی کے اڑیں گے۔ فرمایا او لوگو مدینے کی مٹی کے ذرات جسم کے جس حصے پہ لگ جائیں گے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ خبردار وہاں چھینکنا بھی نہیں، اگر چھینک آئے اچھ نہیں کرنا بلکہ منہ پر کپڑا رکھ لینا ہے، اپنی چھینک کو دمانا ہے۔ تجھے پتہ ہے کون سو رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار سو رہا ہے، ختم نبوت کا تاجدار سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون آرام کر رہا ہے؟ عبد المطلب کا پوتا آرام کر رہا ہے۔ پتہ کس کے دروازے پہ گئے؟ عبداللہ کا نور نظر ہے، حلیمہ کا اللہ اکبر جگر کا ٹکڑا، آمنہ کی آنکھوں کا دلارا، محمد الرسول اللہ آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ مدینہ
मदीना तैयबा, यही वो मदीना तैयबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने शरीफ में तशरीफ लाए। फरमाया मुरीदो ज्यादा नहीं रहना, बस हाजिरी दे के चले जाना, बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह को मुरीद कहने लगे वक़्त दा इमाम है, मदीने में कह रहा थोड़े दिन रहना है। जब आप मदीना शरीफ आए, एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3, 4 दिन गुजर गए। आपने फरमाया लोगो चलो, तुम नहीं जा रहे तो मैं जाऊंगा। ये वक़्त का इमाम आजम कह रहा है तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। इमाम साहब बताओ कौन सी खुयाई है, कौन सा कोफा में खजाना छोड़ के आए। फरमाया लोगो तुम्हारी हाजिरी अलहदा, मेरी हाजिरी अलहदा, तुम्हारा दीदार अलहदा, मेरा दीदार अलहदा, तुम्हारा अदब अलहदा, मेरा अदब अलहदा। तुम मदीने में आए, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, पेशाब की हाजत तो पेशाब कर रहे हो। जब से मैं मदीने में आया, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना पेशाब किया ना पखाना किया। पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं मदीने की मट्टी की तौहीन ना हो जाए, पखाना इसलिए नहीं करता गुंबद खजरा की कहीं तौहीन ना हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, 17 साल हुजूर के रोजे की छांव में हदीस पढ़ाने वाला इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। जब जनाजा उठाया, गुस्ल दिया गया तो आपके दोनों कंधों का मांस छिला हुआ था। किसी ने पूछा क्या बात है, तो आपके शागिर्द कहने लगे इमाम के अदब पर कुर्बान जाए, जब ये मदीने की गलियों में चलता था, बीच गली में नहीं चलता था, बल्कि दीवार के सहारे घिसट घिसट के चलता था, और ये दीवार पर अपना कांधा लगा लगा के चलता था कि बीच में मैं न चलूं, उस जगह पर मेरा कदम ना आ जाए जहां आमना के लाल ने कदम रखा हुआ हो। मदीने में जाना, अदब का ख्याल करना। खबरदार, सालन ठंडा मिले, सालन गर्म मिले, होटल छोटा मिले, होटल बड़ा मिले, मदीने की सौगात की तौहीन नहीं करनी। आपने फरमाया मेरे मदीने में आओ, मेरे मदीने वालों पे खर्च करो। आपने फरमाया मेरे मदीने में आकर मेरे मदीने वालों से झगड़ा नहीं करना। फरमाया मेरे मदीने में आकर मेरे मदीने की चीजों के अंदर नुक्स नहीं निकालना। दही को खट्टा नहीं कहना, पानी को कुसैला नहीं कहना, पानी को गर्म नहीं कहना, शरबत को तुर्श नहीं कहना, रोटी को सख्त नहीं कहना, सालन को ठंडा नहीं कहना। खबरदार खबरदार, ला तरफाउ अस्वातकुम, ऊंची आवाज से नहीं बोलना। खबरदार, मेरे मदीने की मट्टी पर उंगली उठाओ, कहीं तुम्हारे अमाल नामे में से नेकी खत्म ना हो जाए। मेरे मदीने में आकर मेरे मदीने की किसी चीज को बुरा नहीं कहना। ये ना हो मेरे मदीने की चीज को बुरा को, कयामत की सुबह तक तेरी नस्लों का मदीने में दाखिला ही बंद हो जाए। मदीना अमन वाला शहर, ताउन मदीने में नहीं, जलजला मदीने में नहीं, दज्जाल मदीने के अंदर नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। ये वही मदीना जहां आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम रखे। आज को कितनी दुआएं कर रहे हो, एक दुआ ये भी कर लो, अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमा देना, अपने रास्ते की मौत दे देना, और मदीने का मदफन नसीब फरमा देना। या अल्लाह कब्र वहां देना जब माँ फातिमा आराम फरमा रही, कब्र वहां देना जहाँ हज़रत अब्बास आराम फरमा रहे, कब्र वहां अता करना जहाँ हज़रत इमाम हसन आराम फरमा रहे, कब्र वहां देना जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन आराम फरमा रहे, कब्र वहां देना जहाँ साथ जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता था वो आराम फरमा रहा, कब्र वहां अता फरमाना। जब नबी की बेटियां आराम कर रही, कब्र वहां दे देना। जब नबी की 9 बीवियां आराम फरमा रही, कब्र वहां दे देना। जब 10,000 सहाबा जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, कब्र वहां देना। हुजूर ने फरमाया मन इस्तता यमूत बिल मदीना, ओ लोगो तुम मेरे मदीने में मरने की दुआएं किया करो। मौत तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मौत मेरे मदीने की मांगा करो। या रसूलुल्लाह क्या होगा? फरमाया जिसे मेरे मदीने का मदफन नसीब हो गया वो कयामत तक मेरा पड़ोसी बन गया है। पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। अल्लाह अकबर। कयामत का दिन होगा, मैं अपनी कब्र से, मेरी कब्र शक होगी, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, मेरे साथ मेरा अबू बकर उमर उठेगा, फिर मैं मदीने में जन्नतुल बकी की तरफ जाऊंगा, फिर जितने मेरे मदीने में मदफन है मैं उनको जाकर उठाऊंगा, फिर मक्के वालों को उठाऊंगा, फिर सारे के सारे अल्लाह के दरबार में आएंगे। अल्लाह अकबर। नहनु मिन जारी, जो मेरे मदीने में दफन हुआ मेरा पड़ोसी बन गया, और पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है। मेरे पड़ोसी का मेरे पे हक ये है कि मैं मदीने में दफन होने वाले को छोड़ के जन्नत में नहीं जाऊंगा, बल्कि उनको साथ लेके जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। नियत करो सारे मदीने के मदफन की, अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बस आखिरी बातों में बात आपसे कर रहा हूं, चेहरा तो कम से कम आमना के लाल वाला बनाना चाहिए, सूरत सीरत तो आमना के लाल वाली बनानी चाहिए,
تاکہ پوری دنیا کو انسانیوں کو پتہ لگے اللہ اکبر ان کے پیچھے کوئی کردار ہے، ان کا بھی کوئی مائی باپ ہے، ان کا بھی کوئی تو سنبھالنے والا ہے، ان کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے، ان کی بھی تو کوئی پہچان ہے۔ ہماری پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرے عزیزوں پہلی سنت کو زندہ کریں گے، پہلی سنت کو زندہ کریں گے۔ لو میرے سر سے ٹوپی اتری، میرے بال میرے عزیزوں نہ یہاں مانگے نہ یہاں مانگے، بال میں بڑے رکھتا ہی کوئی نہیں، بال میرے عزیزوں میری یہ مانگ ہے، ادھر کنگھی پھیری ادھر کنگھی پھیری ادھر کنگھی پھیری تو کیا ہوا میرے عزیزوں؟ چیر نکلے نہ نکلے بال اوپر کی طرف ہو گئے۔ اب میرے عزیزوں کوئی تیل لگا کر بیوی سے مالش کروا کر یا کسی سے مالش کروا کر چیر یوں کر کے نکالتا ہے، شیشے کی طرف دیکھتا ہے، پھر نہیں نکلتا پھر نکالتا ہے، پھر نہیں نکلتا پھر نکالتا ہے، یوں کر کے اپنے بال کاٹتا ہے۔ میرے عزیزوں اس طرف کھبی طرف جس نے مانگ نکالی اس نے عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا، یہودیوں کے طریقوں عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا۔ جس نے سجی طرف یوں کر کے پف بنا کے بال نکالے اس نے یہودیوں کے طریقوں کو زندہ کیا۔ جس نے کنگھی سے یوں کر کے اپنے بال اوپر کر کے بیچ میں مانگ نکال لی اس نے محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو زندہ کر دیا ہے۔ جتنا مجمع میرے عزیزوں یہاں بیٹھا ہوا ہے ذرا ایک مرتبہ یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے، اپنی کھبی سجی مانگ کو ختم کرے اور یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہاتھ یہاں سے اٹھا اور یہاں یوں کر کے پھر گیا، ہینگ لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکھا چڑھ گیا، تمہیں پتہ ہی لگا، تمہاری دمڑی پیسے خرچ نہ ہوئے، تم نے یوں کر کے حضور کے طریقے کو اپنایا، بال سیدھے رکھے۔ فرمایا گئے گزرے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ جل شانہ نے میرے اس امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو وہ سارے کے سارے 100 شہیدوں کا ثواب پا گئے، سب کے سب 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ یہاں سے تم نے گھر جانا ہے، ایک طریقہ تم چھوڑ اور سمجھ لو میرے عزیزوں، جب یہاں سے جائیں گے کھانا کھا کے جائیں گے، کوشش کرنا جتنا مرضی رزق کھانا، بے برکتی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ جب یہاں سے جاؤ گے یوں کر کے جوتا زمین پہ رکھنا، پہلے کھبا پیر مسجد سے نکالنا، کھبا پیر جوتے کے اوپر رکھ دینا، سجا پیر میرے عزیزوں جوتے کے اندر رکھنا، پھر کھبا پیر رکھنا، پھر مسجد سے قدم نکالنا۔ مسجد میں داخل ہوں گے تو سجا پیر سے داخل ہوں گے، مسجد میں سے باہر جائیں گے تو کھبے پیر سے داخل ہوں گے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھتے آئے، اللہ اکبر میرے عزیز دعائیں پڑھتے ہوئے آئیں گے، بسم اللہ اب بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ میرے عزیز مسجد میں آنے جانے کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے، اللہ اکبر۔ پھر جب گھر جائیں گے کیا کرنا ہے میرے عزیزوں؟ بوا کھولو نہیں، کتنے مار گئے بوا کیوں نہیں کھول رہے؟ لا ترفعوا لا تدخلوا بیوتا، قرآن کا 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا۔ ہاں اللہ اکبر، جب میرے عزیزو گھر میں جائیں گے آپ بھی عبد الحنان بھی یوں کر کے بیل دے گا، گھنٹی بجائے گا، اللہ اکبر۔ جب وہ اندر سے پوچھیں گے کون، بوا کھول نہیں، کون؟ عبد الحنان، کون؟ عبد الحنان۔ آمنہ کا لال جب جاتے اندر سے آواز دی کون؟ فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شان کوئی نبی سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ جب گھر میں داخل ہونا میرے عزیزو 4 کام کرنے ہیں، گھر میں داخل ہونا کتنے کام کرنے ہیں؟ بولو بولو بھائی، 4 کام کرنے، یہ مذاکرہ اور سبق پڑھنے۔ گھر میں داخل ہونا 4 کام کرنے ہیں۔ پہلے گھر میں داخل ہوتے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ گھر میں ہو کوئی نہ فرما تب بھی سلام کر، تالا کھول کے گھر میں جائے گا، گھر میں کوئی اہل خانہ میں نہیں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو پھر بھی جا کے سلام کرنا، گھر میں جائے پھر بھی سلام کر۔ یا رسول اللہ کوئی سلام کا جواب دینے والا نہ ہو، سنو سنو آقا کی شان اور امتی پہ مہربان فرمایا جب تو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے تیرے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو، تیرا سلام فرشتے اٹھا کے میرے روزے میں پہنچاتے ہیں، تو گھر میں سلام کرتا ہے محمد روزے سے جواب دے دیتا ہے۔ تو گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بولو بولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سامنے آئے تو کیا کہیں گے؟ بول گئے بیوی سامنے آئے کدے کیتا نہیں نا۔ اور آج گھر جا کے غلطی سے جو تم کرو گے السلام علیکم جتیاں چھڑ کے کرو، باہر آوے گی ہائے جن آ گیا جن آ گیا جن آ گیا۔ بی بی کی ہویا کاری بشیر کو دم کرا کے لیا، پتہ نہیں مولوی صاحب میرے بندے نو کی ہو گیا،
میرا خزم گھرے بڑھ کے مینوں سلام کر رہا ہے، وہ تے مینوں لتر ماردا سی، گالاں کڈدا سی، اج مینوں سلام کر رہا۔ رب اکبر کی قسم، نبی میمونہ کے گھر جاتے، حضرت عائشہ کے گھر جاتے، اماں خدیجہ کے گھر جاتے، بیواؤں کے گھر جاتے، یتیموں کے گھر جاتے، نبی کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امتی تو بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر سلام کیا کر، تو گھر میں جا کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جڑا مرضی پڑھ لو، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ۔ مجھے برا تو نہیں لگتا، لیکن احساس ہوتا ہے میں کر کے چہرہ دیکھتا رہنا، جڑا بندہ کہنا نماز ہی والا درود شریف پڑھو، باقی درود کوئی حرام دینے، سارے درود اللہ۔ کوئی بندہ کہنا چھوٹا نہیں بڑا درود شریف پڑھ لو، خدا پاک کی قسم جس درود میں سونے محمد کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھو، ہو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ کوئی بھی درود شریف پڑھو، گھر میں جا کے پہلے سلام کرنا ہے، پھر دوسرا میرے عزیزو درود شریف پڑھنا ہے، تیسرا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا جو چار کام گھر میں کرے گا، داخل ہوتے ہوئے کرے گا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، رزق میں تنگی نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر میں چور ڈاکو نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر آفت نہیں آئے گی۔ رات کو جاؤ گے سونے لگو گے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لینا میرے عزیزو، ورنہ ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ سب سے پہلے جا کے میرے عزیزو اپنی چرپائی کو 3 مرتبہ یوں کر کے ہاتھ سے جھاڑنا ہے، اگر آسانی ہو آسے پاسے کوئی نہ لیٹا ہو تو اپنی چادر کو اتار کر یوں کر کے جھاڑ دے، ورنہ یوں کر کے بسم اللہ دایاں ہاتھ 3 مرتبہ پھیرنا ہے سرانے کی طرف سے، اللہ اکبر۔ یہ میرا طریقہ، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، اب سائنس نے تحقیق کی، منجے بسترے بچھے ہوتے ہیں، سارا دن عورتیں ماسیاں مرد عورت بیٹھتے ہیں، انسان کے جسم سے فاسد شعاعیں نکلتی ہیں جو چرپائی اور بستر کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ رات کو ڈاکٹر کہتے ہیں چادر جھاڑ کے سو یا ہاتھ پھیر کے سو تاکہ وہ شعاعیں ضائع ہو جائے۔ جب چادر پر مسلمان کو ہاتھ پھیرتے دیکھا کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ تیری سائنس نے تجھے آج بتایا، کملی والے نے یہ عمل 1400 سال پہلے بتا دیا۔ پھر بستر پر بیٹھ کر میرا عزیزو آؤ تمہیں وظیفہ بتاؤں جادو سے بچنے کا۔ کالا علم عام ہے، جادو عام ہے، ٹونے عام ہے، سفلی علم عام ہے۔ اب کوئی تلوار کی لڑائی نہیں لڑتا، کلاشنکوف کی لڑائی نہیں لڑتا، اب جادو ٹونے سے لڑتے ہیں۔ فرمایا میرا امتیا مجھے میں تجھے سونی سونی صورتیں نہ بتا دوں؟ جی کملی والے۔ فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کر 3 صورتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو میرے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر میرا 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر عصر عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ میرا امتی پڑھنا تیرا کام ہے، ساری بلاؤں سے حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، گھر میں داخل ہوں گے میرا عزیزو، اللہم انی اسألک خیر المولج، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، یا کہیں گے بسم اللہ پڑھ کے سجدے پیر سے داخل ہو جاؤ۔ پھر جب گھر سے نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بایاں پاؤں کھبا پاؤں گھر سے باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، گھر والوں سے دعا لے کر گھر والوں کو دعا دے کے نکلنا ہے۔ ایک دعا تو ہر امتی یاد کرے، وہ دعا کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھ لو سارے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا پیسہ دیا واپس لے لے تیری مرضی، دولت دی واپس لے لے تیری مرضی، صحت دی واپس لے لے تیری مرضی، زندگی
زندگی دی واپس لے لے تیری مرضی. اللہ ایک چیز دینے کے بعد واپس نہ لینا. اور میرا بندہ میرے محبوب کے امتی وہ کون سی چیز ہے جو واپس دینے کے بعد واپس نہ لو؟ اللہ وہ ہدایت کی دولت ہے, اللہ وہ ایمان کی دولت ہے. اللہ ہدایت کی دولت دینے کے بعد میرے سے واپس نہ لینا. ساری زندگی ایمان کی دولت دی, خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرما دینا. ایک دعا اور کیا کرو, یا اللہ ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک بڑھاپے تک اندھے ہو گئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ہاتھ میں سوٹا آ گیا, یا اللہ ساری زندگی تو نے اپنی مسجد کا دروازہ دکھایا, جب مرنے سے پہلے 6 مہینے بستر پر ہی ڈال دیا. اللہ میں تیرے سے ایسی موت نہیں مانگتا, اللہ آخری نماز بھی مجھے جماعت کے ساتھ پڑھا دینا. اللہ بستر کی موت نہ دینا, ہسپتال کی موت نہ دینا, ڈاکٹروں کے ہسپتال کے بیڈ کی موت نہ دینا. اللہ تہجد کی موت دے دینا, سجدے کی موت دے دینا. اللہ پخانے ٹٹی خانے والی موت سے محفوظ فرمانا, باتھ روم کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا, ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا. اللہ جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا. اچانک اللہ ہارٹ اٹیک ہو جائے محفوظ کرنا, کرنٹ لگ جانے سے محفوظ کرنا, دیوار کے گرنے سے محفوظ کرنا, اچانک بلڈ پریشر شوٹ کر جائے موت دے. اللہ موت کی سانسوں سے پہلے اتنی مہلت تو دے دینا کہ آخری مرتبہ بھی تجھے یاد کر کے چلا جاؤ. جب دنیا کے کہاں جا رہا ہے تو میری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے. میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ اکبر, اس وقت فحاشی عام ہے, اس وقت بے حیائی عام ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے, منت ہے, ترلا ہے, خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, 2 کام کرنا, پابندی سے کرنا. ایک اپنی شلوار کا سائز ٹخنوں سے اونچا رکھنا, کہ ٹخنے کھلے رکھنا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ٹانگ پکڑ کر آپ نے پنڈلی کا اشارہ یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا, یہاں تک انسان کی شلوار کا پیچا ہونا چاہیے, ٹخنے چھپے میں نہ ہو, دھوتی کا سائز نیچے نہ ہو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, نہ دیوبندیوں کا طریقہ, یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. پھر میرے عزیزوں, اللہ اکبر, بے حیائی عام ہے. موبائلوں پر بے حیائی, فیس بک پر بے حیائی, ٹک ٹاک پر بے حیائی, ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی, ہر جگہ بے حیائی عام ہے. کم سے کم دوسرا کام میرے عزیزوں آپ نے کرنا ہے, اپنے چہرے پہ داڑھی, اور اللہ اکبر آپ ایسا لباس نہ پہنے جس میں آپ کی بیٹی آپ کو بغیرتا کہے, بھائی آپ کو بغیرت کہے, بیوی آپ کو بے حیا کہے. مطلب وہ چڈے, یہ ٹروزر, اللہ کی قسم یہ مدینے کی سوغات نہیں, یہ ماں فاطمہ نے حسین کو کبھی نہیں پہنایا, یہ حضرت علی حسین کے لیے کبھی جوڑا نہیں لے کے آیا. اللہ کی قسم, جو جبرائیل جنت سے جوڑے لے کے آیا وہ جوڑے ایسے نہیں تھے, وہ باکردار جوڑے تھے, وہ غیرت والے جوڑے تھے. اب جو امتی جوڑا پہنتا ہے میرے عزیزوں, ٹروزر پہنتا ہے, چڈا پہنتا ہے, قسم اٹھا کے بتاؤ اتنا تنگ چڈا پہنتے ہو کہ تمہارے حیا, اذا کے حیا تمہاری بہنوں کو نظر آتے ہیں, تمہاری ماں کو نظر آتے ہیں, تمہاری بیٹیوں کو نظر آتے ہیں. خبردار, اگر شرٹ پہننی ہے تو اتنی لمبی پہنو کہ تمہارے گھٹنوں, تمہارے پٹوں سے نیچے آئے, تاکہ آگے پیچھے سے تمہارا حیا والا حصہ چھو جائے. اگر حیا والا حصہ تمہیں اس چڈے میں, اللہ اکبر, اس ٹروزر میں تمہیں حیا والا حصہ نظر آتا ہے تو بہن سے کیسے چھپے گی, بہنوں سے کیسے چھپے گی, ماں سے کیسے, محلے داریوں سے کیسے چھپے گا. رب اکبر کی قسم ہے, برہنہ لباس بہن پہنے تو بھائی ولی نہیں بن سکتا, اور برہنہ لباس بھائی پہنے تو بہن ولیہ نہیں بن سکتی. خدا کے واسطے اپنے لباس کا سائز تنگ نہیں بلکہ کھلا کرو. یہی 2 کام میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں. گرمی ہے, کتنی مرضی گرمی, علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا, مولا علی نے دیکھا اما فاطمہ موٹا کھدر کا جوڑا پہن کے بیٹھی ہے اور سارا پسینے سے تر ہے, ماتھے پر پسینہ, سر پر پسینہ. علی اندر گئے, فاطمہ لگتا ہے بھوک کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی, گرمی کے جوڑے پہننے تھے سردی کے پہن لیے, کانا بھوک کی وجہ سے دماغ پھرانا, طبیعت خراب ہوئی. علی پردے کو سونگ کے نہیں دیکھا, ابھی یہ پردہ میرا بس ہونا, محمد مصطفیٰ پکڑ کے کھڑے تھے. ابا جان گھر میں تشریف لائے, فرمایا فاطمہ جبرائیل میرے پاس آیا, پتلا لباس نہ پہننا ورنہ اللہ کا دیدار نہ کر سکی. فاطمہ موٹا لباس پہن تاکہ فرشتے بھی تجھے دیکھ کے شرما آ جائے. اللہ اکبر, فاطمہ حیا والا لباس پہن. علی میں ڈر گئی, میں نے گرمی کے اندر بھی موٹا لباس پہن لیا ہے. ماواں کہندیاں نے, پراواں پہنا کہندیاں نے, بھابیاں تے تریویاں کہندیاں نے کہ نہ جہاں دوپٹہ رکھ کے ساڈے کو روٹی نہیں پکائی جاندی. کہ بابا اگر تو دوپٹہ رکھ کے روٹی نہیں پکائی جاتی تو ننگے سر کے ہاتھ کی روٹی میرے سے بھی نہیں کھائی جاتی, میں کوئی نہیں کھانی. میں نہیں چاہتا بغیر کلمے کے مرو. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ولیوں, پیروں, تبلیغیوں, متقیوں, پرہیزگاروں, عبدالحنان سری کی گہل خانہ,
خدا کے واسطے اپنے مردوں کے ایمان پر، اپنے بچوں کے ایمان پہ رحم کرو۔ میری بہن جب بھی باورچی خانے میں جائے اول تو پاک ہو کے جائے، نماز پڑھ کے جائے، باوضو ہو کے جائے۔ خدا کی قسم میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں 8 دن کر کے دیکھ لو، 8 دن کر کے دیکھ لو، حلال روزی گھر لے کے آؤ، پکانے والی کے سر پر دوپٹہ ہو اور گلا بھی اس کا دوپٹے سے چھپا ہوا ہو، بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کے سالن ہانڈی روٹی پکائے، اللہ کی قسم کھانے والا جو بھی کھاتا جائے گا نمازی بھی بنتا جائے گا، تہجد گزار بھی بنتا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 کام میری بہنیں کریں گی، ایک چہرے پر نقاب ڈالنے اور دوسرا کھلا لباس پہنے گی۔ اتنا تنگ لباس نہ پہنے کہ پسینے کی وجہ سے ان کے حیا والے حصے بھی ظاہر ہونے لگ جائیں۔ یہ دین میرے عزیزوں میڈ ان چائنا نہیں، بلکہ یہ دین محمد الرسول اللہ میڈ ان مدینہ ہے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی کوشش۔ اور آج معاشرے کے اندر میرے عزیزوں اللہ کرے اس امت کا نوجوان بے حیائی سے باز آ جائے۔ میرے بچوں آئس پینا چھوڑ دو، اور میرے نوجوانوں سگریٹ کے کش لگانا چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم ابھی قاسم گجر باپ کا شان بیان کر کے گیا، ورنہ اس باپ نے اگر اللہ کے دربار میں رو کے دکھا دیا تو میرے عزیزوں اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ افسر کے کمرے میں جا، اس کے کمرے میں جانے کا ادب ہے، کوئی آداب ہے؟ وکیل کے پاس جا، استاد کے پاس جا، پیر کے پاس آ، پیر کے پاس بھی جانے کے آداب ہیں، ماں باپ کے پاس بھی جانے کے آداب ہے۔ پیر کے پاس جانے کے آداب پیر سکھلائے گا، استاد کے پاس جانے کے آداب استاد سکھائے گا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے پاس جانے کے آداب اللہ سکھا رہا ہے۔ 4 ادب اللہ نے بتلائے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ذرا میری طرف دیکھو، اللہ فرماتے جب ماں باپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سینہ تان کے کھڑا نہیں ہونا، سینہ اندر کر کے کھڑے ہونا ہے۔ جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تو آنکھیں پھاڑ کے کھڑے نہیں ہونا، آنکھیں جھکا کے کھڑے ہونا ہے۔ ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، بلکہ کندھے جھکا جھکا کے دینا ہے۔ خبردار ماں باپ لاٹھی لے کر زور سے بولیں، تجھے لاٹھی کا جواب زور سے نہیں دینا بلکہ ہنس ہنس کے دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار، ماں باپ غصے سے بولے تو ماں باپ کی بات کا جواب تو نے مسکرا مسکرا کے دینا ہے۔ یوں نہیں کہنا کیے انہیں تے کیتا سی، انہیں تے آیا، تینوں نہیں پتا گرمی چایا میرے تو نہیں باہر جایا جاندہ، تینوں نہیں پتا میرے کو کمی لیا، انہیں تے تنیا لے کے آیا، پہلے 10 دی میں کٹھے شاوہ میں نہیں لے کے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے نہ کرنا ورنہ میں بھی نہ کر دوں گا۔ اولاد مانگے گا نہ کر دوں گا، عزت مانگے گا نہ کر دوں گا، دولت مانگے گا نہ کر دوں گا، شہرت مانگے نہ تو کر کے دیکھ، ایک مرتبہ نہ کر کے دیکھ تو زمین پر نہ کرے گا، عرش والا عرش عظیم سے نہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی۔ اگر ان کی تابعداری کرے گا جنت میں جائے گا، اگر ان کی گستاخی کرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں کون بتلا کے گئے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شانوں والا نبی ہمیں بتا کے گیا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، اور زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ رمضان مبارک ہنستا مسکراتا آتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں کہ کہو انشاءاللہ۔ میرے عزیزو حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کریں گے، سارے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن سب کے ساتھ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور 7 ستمبر کو میرے عزیزو پوری دنیا کو چیلنج، پوری دنیا کو للکار ہے، خصوصاً قادیانیوں کو کہ خبردار او قادیانیوں، ہمارے نبی کی ختم نبوت والی پگ کی طرف ذرا سوچ سمجھ کے دیکھنا، انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ موجود ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوگی، کی فائدہ جاندہ، رش ہوئے گا، بھیڑ ہوئے گی، کی فائدہ جاندہ؟ واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، جاتے ہو صبح صبح پریڈ دیکھتے ہو، رینجر کے نوجوان، پنجاب رینجر کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں 4:30 بجے اور صبح 6:30 بجے۔ پنجاب رینجر کے جوان یوں کر کے جاتے ہیں، یوں ڈولے دکھاتے ہیں، یوں دکھاتے ہیں، اکھا کڑ کے دکھا دے، انڈیا فتح ہو گیا۔ انڈین فوجیوں کو کہتے ہیں خبردار، سوچ سمجھ کے رکھنا، سوچ سمجھ کے دیکھنا، آنکھ نکال کے رکھ دیں گے، سینہ پھاڑ کے رکھ دیں گے، یہ گھوریاں، اور خبردار پاکستان کی سرحد کی طرف ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھانا۔ جوان زندہ ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ 7 ستمبر کو سارے مینار پاکستان پہ جمع ہوں گے اور کہیں گے او ہالینڈ والو، او یونان والو، او پوری دنیا کے کافروں،
خصوصاً قادیانیوں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، سوچ سمجھ کے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہاتھ بڑھانا، کاٹ کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے رکھ دیں گے، پوری دنیا کو باور کرائیں گے انشاءاللہ۔ حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار گھر میں میرے عزیزو سو نہیں رہا، بلکہ گھر کے اندر میرے عزیزو چاک و چوبند آنکھیں کھول کے کھڑا ہے، اور یادگار پاکستان میں، مینار پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے اپنے قائدین کی قیادت کے اندر پہنچیں گے اور پوری دنیا کو بتلائیں گے۔ ہم یہ صرف نعرہ جلسوں میں نہیں لگاتے بلکہ سردوں پر بھی لگائیں گے۔ کیا نعرہ؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زور سے پڑھیں سارے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ